یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے شخص سے اتنے خوش ہوتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص ہو، صحرا کے اندر جا رہا ہے، اس کے پاس اونٹنی ہے، اونٹنی کے اوپر اس کا زاد راہ، اس کا کھانا پینا سب کچھ اس اونٹنی کے اوپر لدا ہوا ہے۔ اچانک اس سے وہ اونٹنی غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے، پھرتا ہے، اسے کہیں بھی اس صحرا کے اندر وہ اونٹنی نہیں ملتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اسی مایوسی کے عالم میں وہ شخص ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھتا ہے، اس سے ٹیک لگاتا ہے، مایوسی کے عالم میں موت کا انتظار کر رہا ہے کہ کھانا پینا تو سارا کچھ اونٹنی کے ساتھ گم ہو گیا ہے، صحرا ہے، نہ کوئی شخص ہے، نہ کوئی سوائے اللہ کے کوئی ذات ہے یہاں پر، موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہ اپنے سامنے اونٹنی پاتا ہے، وہی سامان سے لدی ہوئی اونٹنی پاتا ہے، تو وہ کتنا شخص خوش ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ انت عبدی وانا ربک۔ وہ شخص خوشی کے اندر کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، سخت خوشی کے عالم میں، حالانکہ فرط محبت اور مسرت کے اندر وہ کہہ رہا ہے، اور اس کی زبان پھسل گئی خوشی کی وجہ سے۔ کیونکہ ایک شخص جب موت کے عالم میں ہوتا ہے، جب وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اچانک اسے کوئی امید کی کرن ملتی ہے تو اسے خوشی لاحق ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی توبہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابن ماجہ کی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ آج سے پہلے مجھ سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں ان کو میں نے ترک کیا، ان کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا ہوں، اس کے ساتھ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد مجھ سے کوئی گناہ نہیں، اور خاص طور پر وہ گناہ جو بے حیائی کی صورت میں خطرناک ہے، وہ گناہ مجھ سے کبھی بھی نہیں۔ آج ہم نے وعدہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس مجلس میں۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں چند اقدامات ایسے کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں جو بے حیائی کو ختم کرنے والے۔ چند ایسے کاموں کو ہم نے اپنانا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ان کاموں کو رواج دینا ہے تاکہ بے حیائی ختم ہو معاشرے سے۔ یہ سنگین ترین گناہ جو ہے اس کا خاتمہ ہو، اس کا قلقمہ کر دیا جائے ہمارے معاشرے سے۔ 2 سے 3 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، اگر بے حیائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی ختم ہو جائے، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، تو ہمیں نماز سے قریب آنا، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ نماز ایسی چیز ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ فرمائیں۔ ایمان کے بعد متصلاً اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تذکرہ کیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی متقین کی صفات بیان فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان جو کہ ہمارے لیے ایک عظیم ترین چیز ہے، جو ایک ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بعد اہم ترین چیز کو بیان فرما رہے ہیں، وہ کون سی ہے؟ نماز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ثم ایون، پھر کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہ، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ سب سے
اہم ترین کام ہے ایمان کے بعد میرے بھائی، اور اتنا عظیم ترین کام ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جس طرح کوئی شخص اپنے محکوم سے، کسی نوکر سے کہتا ہے، کوئی عام کام ہو تو فون کے ذریعے پیغام دے دیتا ہے، کسی کے ذریعے دے دیتا ہے، لیکن جب کوئی اہم کام ہوتا ہے تو وہ شخص اپنے نوکر کو اپنے پاس بلا کر اس کام کا بتاتا ہے۔ کیوں؟ اس کام کی اہمیت دلانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، فرشتے کو بھیجا، حج کا حکم دیا، فرشتے کو بھیجا، مختلف احکامات نازل کیے، فرشتے کو بھیجا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو نماز فرشتے کے ذریعے نہیں بھیجی، پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا آسمانوں پر، اور وہاں پر جا کر نماز کا تحفہ دیا۔ اتنی اہم ترین چیز ہے۔